बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हाफिज़ मज़हर इकबाल। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं ज़िला शेखुपुरा के इलाका मरियम आबाद में। ये अगर आप शेखुपुरा से सरगोदा की जानब जीटी रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो आप खानका डोगरा क्रॉस करेंगे। खानका डोगरा और सुखेकी के संगम में ये स्टॉप वाक़ है, वर्कशॉप स्टॉप है। उससे पहले ये आता है मरियम आबाद। और यहाँ की हकीकत ये है कि यहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनका ज़हूर हुआ था और वो इबादत गाह जो है वो बनाई हुई है जो मसीह बरादरी हैं उनकी। और वो पूरा पाकिस्तान बल्कि बाहर के ममालिक से भी लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ ज़ियारत की गरज से या इबादत की गरज से यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें जो हैं वो लेकर आते हैं, वो पूरी करवाते हैं। आज हम आपको इस सारी चीज़ की जो यहाँ पर चर्च बना हुआ है उसमें किस तरह ये हुआ, इस सारी डिटेल देंगे और आपको यहाँ के जो जितने भी मामलात हैं उन सब पे आपको तफसीली वीडियो देंगे। अगले माह 8, 9 और 10 को इनका ये प्रोग्राम है 3 दिन का और वो साल बाद आता है। ये करीब 73 साल से जो है ये इसका आगाज़ हुआ है और ये मुसलसल आ रहा है। अभी 8, 9 और 10 को आ रहे हैं। जो दोस्त आएंगे उनके लिए मैं बता दूं कि जब आप शेखुपुरा से निकलेंगे जीटी रोड पे सरगोदा की जानिब खानका डोगरा क्रॉस करें तो आगे रोड भी थोड़ा ख़राब है, इसको भी मद्देनज़र रखिएगा। मेन जीटी रोड है लेकिन सड़क की मुरम्मत हो रही है। अगर आप सरगोदा की जानिब से आ रहे हैं तो सुखेकी से आगे का जो रोड है मरियम आबाद तक वो भी ख़राब है। और अगर आप खानका डोगरा यानी कि शेखुपुरा की जानिब से आ रहे हैं तो फिर शेखुपुरा जब खानका डोगरा क्रॉस करेंगे तो आगे वाला रोड जो है वो भी मुरम्मत हो रहा है, ज़ेर तामीर है, इसको मद्देनज़र रखिएगा। पाकिस्तान भर में करीब 7 डायोसिस का क़याम किया गया है। मरियम आबाद लाहौर डायोसिस का अकलौता मसीही गांव है। यही नहीं बल्कि गांव को सबसे कदीम होने का शरफ भी हासिल है। जनवरी 1993 में ये गांव 100 साल पुराना हो गया था। मरियम आबाद में पहला कदम ही मुक़द्दसा मरियम के नाम पर रखा गया। तब से माँ मरियम से अक़ीदत और रोज़री की इबादत इस गाँव की ज़िंदगियों का अहम हिस्सा है। जनवरी 1925 में फ़ादर ऑस्कार ने गिरजाघर के सामने मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम में एक पहाड़ी बनाई जो आज भी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। 1949 में पहली दफ़ा माह सितंबर में मुक़द्दसा मरियम की पैदाइश के ईद के मौका पर मेले का एहतमाम किया गया। ये मेला फ़ादर फ्रैंक की ज़हनी सोच और काविश की बदौलत मुनक्कद हुआ। 3-4 साल अरसा में ही इस मेले को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हो गई। इसी तरह मुक़द्दसा मरियम से अक़ीदत रखने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती गई। 1990 में जब फ़ादर अमानुएल आसी की तकर्री मरियम आबाद में हुई तो उन्होंने बिशप अरमांडो की रहनुमाई में ज़ियारत को सारा साल ही लोगों के लिए जारी रखने का फ़ैसला किया। अब सालाना ज़ियारत के दिनों के अलावा भी मसीही पूरा साल इनफरादी और ग्रुप्स की शक्ल में आते और अपनी अर्ज़ें माँ मरियम के सामने पेश करते हैं। बिशप अरमांडो, फ़ादर अमानुएल यूसुफ और फ़ादर अमानुएल आसी की रहनुमाई में मरियम आबाद में लोगों की सहूलतों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए। इन तीनों की अनथक कोशिशों और ज़ियारत कमेटी के ताआवुन से मरियम आबाद में हर साल इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं ताकि ये ज़ियारत गाह बैनुल अक़वामी मायार की बन जाए।
جہاں پر بہت سارے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے، ایون کہ باہر کے ممالک سے آئے ہوئے بھی ان کے جو ہوتے ہیں فادر ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اور وہ لوگوں کی شفا یابی کے لیے جو وہ اپنے مذہبی عقیدت کے ساتھ، مذہبی جو عقائد ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ اچھا، یہاں اس وقت میرے ساتھ ایلڈر پطرس مسیح جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں کہ وہ کس طرح یہ جو آ رہا ہے یا سال بھر یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں، اور ان کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراصل یہ جو مریم باد ہے، یہاں پہ تو لوگ تو سارا سال ہی آتے رہتے ہیں، لیکن یہ 8، 9، 10 ستمبر جو ہے اس میں یہ زیارت گاہ جو ہے یہ منعقد کی گئی ہے، تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے آتے ہیں، لاہور سے، فیصل آباد سے، گجرانوالہ سے، کراچی سے، پشاور، یعنی کہ دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، کوئی پیدل آتے ہیں، کچھ سائیکلوں پہ آتے ہیں، گاڑیوں پہ آتے ہیں، اور ماں کی عقیدت میں یہاں پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو منتیں لے کر آتے ہیں ماں ان کی منتیں پورا کرتی ہے۔ ہم بھی کالے کی منڈی سے، ضلع حفظ آباد پیرش سے آتے ہیں، ہم بھی پیدل بھی آتے ہیں، سائیکلوں پہ بھی، تو آ کر یہاں پر ماں کی عقیدت میں نذرانہ عقیدت۔ اچھا، یہ کوئی منت ہوتی ہے کہ ہم پیدل آئیں گے یا ہم سائیکل پہ آئیں گے یا ہم ٹریول کر کے آئیں گے، یہ کوئی منت مانی؟ ہاں جی، یہ منت ہوتی ہے، جو کوئی منت مانتا ہے، جو بھی کسی کی منت ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ ماں جو ہے مقدسہ مریم جو ہے وہ ہماری یہ منت پوری کرے گی تو ہم پیدل آئیں گے، یہاں پر آ کر ہم چادریں چڑھائیں گے، یا پھر جو بھی منت ہوتی ہے منت مانتے ہیں، اور جب ماں پھر منتوں کو پورا بھی کرتی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بیمار اچھے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ آ کر بہت ہی راحت ملتی ہے۔ اور اچھا، یہ ہر سال 8، 9 ستمبر ہی ہوتا ہے؟ ہاں جی، نہیں، وہ کئی بار 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے، لیکن سن یا مہینے یہی ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مہینے یہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ستمبر ہی مہینہ ستمبر ہوتا ہے، لیکن آگے پیچھے 5، 10، 11، 12 بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، یہ اچھا، تو یہاں پر جب 8، 9 ستمبر کو یہ جو ہو رہا ہے اس وقت اس سال، تو اس میں باہر سے بھی فادر آتے ہیں؟ باہر سے بھی آتے ہیں، لیکن ہم جتنے بھی ڈائسز ہیں، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، حفظ آباد، سارے پیرش سے آتے ہیں فادر جی، باہر سے بھی آتے ہیں، بہت ساری دنیا آتی ہے جو عقیدت کے لیے، اور یہاں پہ عبادت ہوتی ہے، لوگ جو بیمار آتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں۔ تقریباً کتنے لوگ آپ متوقع کر رہے ہیں؟ تقریباً میرے خیال میں تو یہ کمپیوٹرائز پہ دیکھیں تو یہ تقریباً 5-10 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ شرکت کرتے ہیں۔ یہ 3 دن؟ جی جی۔ اچھا، اس میں کوئی مخصوص دن ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ صرف خواتین کا ہے یا مردوں کا ہے یا کمبائن؟ نہیں، اکٹھے ہی ہوتا ہے وہ۔ ستمبر سے ہٹ کے بھی جب پروگرام ہوتے ہیں تو پیرش آتے ہیں، وہاں پہ کبھی لاہور کا آ گیا، کبھی فیصل آباد کا آ گیا، ادھر فادر صاحبان ہوتے ہیں، سسٹر صاحبات ہوتی ہیں، مناد ہوتے ہیں، یہاں پہ عبادت ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ جو ہے عبادت مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ کتنا ایریا تقریباً جو ہے وہ مختص ہے اس کا؟ تقریباً یہ ایک مربع میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اتنے کافی لوگ ہوتے ہیں، تقریباً 25-30 جو ایکڑ ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں آ کے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں آپ، تو آپ کو کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہے کہ اپنی عبادت کرنے کے لیے کسی مسلمان بھائی نے کوئی ڈسٹرب کیا ہو یا اس طرح کا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، بڑے اچھے طریقے سے ہم آتے ہیں۔ یہ ہم نے سنا تھا نا جب بم بلاسٹ بھی ہوتے تھے، لیکن خداوند کا شکر ہے ماں کی یہاں پہ زیارت پہ کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، بڑے اچھے طریقے سے لوگ جو ہیں وہ عبادت کر کے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہیں جلائی جاتی ہیں، ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، جس طرح اگر آپ دیکھیں تو ابھی حال ہی میں سویڈن میں ایک واقعہ ہوا ہے، تو اس طرح کا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا؟ میرے خیال میں آپ بھی یہاں سے آپ کی اتنی جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو اس کے لیے پاکستان اچھا ملک ہے؟ بالکل اچھا ملک ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پیار کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ عبادت کریں، ہمیں کسی قسم سے کوئی پریشانی نہیں۔
اچھا ناظرین، یہ بھی ایک نا بڑا اچھا امپیکٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان واحد ملک ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ باقی بہت سارے ایسے ممالک ہیں، جس طرح ابھی حال ہی میں سویڈن میں واقعہ ہوا ہے، قرآن پاک کو جلایا گیا، اور اس طرح کے پرتشدد واقعات جو مذہبی دہشت گردی ہے، اس طرح کے واقعات سب سے زیادہ جو ہے وہ یورپ کنٹریز میں دیکھے جاتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھ لیں آپ، عیسائی بھی یہاں پر موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہیں مذاہب ہیں وہ ان کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو جو اس کی جو مذہبی عبادت گاہ ہے اس پر حملہ کیا گیا ہو، یا اس کو عبادت کرنے میں دشواری پیش آئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک پرامن ملک ہے پاکستان، جس کا مطلب ہے پاک زمین۔ تو یہ واقعی ایسا ملک ہے، اور یہاں کے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ بہت بڑا دل رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور مخصوص ان کو جو ہے وہ تشدد کیا جائے، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیا جائے۔ ابھی یہاں میں مریم آباد میں جہاں موجود ہوں، یہاں 8 سے 10 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ جمع غفیر ہوگا 8، 9، 10 ستمبر کو، لیکن 73 سال ہو گئے ہیں اس کو انعقاد پذیر ہوتے ہوئے، آج تک اس پہ کبھی بھی جو ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا، اور یہ ایک پاکستان کے پرامن ملک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ فائنلی وہ جگہ ہے جی جہاں ان کا ماننا ہے کہ یہاں مقدسہ مریم بی بی جو ہے ان کا یہاں پر ظہور ہوا تھا، جلوہ افروز ہوئی تھی، اور یہ جگہ انہوں نے مختص کر دیا عبادت کے لیے۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ریورنڈ فادر طارق جارج صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہے، ریکٹر ہیں قومی زیارت گاہ مقدسہ مریم کے۔ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی آپ یہاں پر جو ہے وہ کتنے عرصہ سے موجود ہیں؟ میں گزشتہ 3.5 سال سے یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب یہ جس طرح یہ ابھی عبادت گاہ کا دن آ رہا ہے آپ کا مخصوص، تو اس میں جو آپ کی تنظیمات ہیں پاکستان میں جتنی بھی ہیں وہ ساری پارٹیسپیٹ کریں گی، یا ان کا الگ الگ جو ہے وہ عبادت کا طریقہ ہے؟ بے شک دوسری جو کانگریگیشنز ہیں، جو ڈینومینیشنز ہیں، ان کے عبادات کا طرز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن جب یہ قومی زیارت گاہ ہوتی ہے، جب اینول پلگرمز ہوتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے کے سارے مطلب ڈفرینٹ ڈینومینیشنز کے پیپل لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے لوگ یہ بین الاقوامی ہماہنگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں میرے پاس مسلم بہن بھائی بھی جو ہے وہ عبادات میں شامل ہوتے ہیں، سکھ ازم کے لوگ بھی وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر ان میں جو اسلامزم میں جو مختلف فرقے ہیں جیسے شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث، مختلف لوگ جو ہے، کیونکہ یہ قومی زیارت کا اس لیے یہ سارے مذاہب کو، ساری ڈینومینیشن کو جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ اچھا قریب کتنے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے اس میں؟ یہ پورے سال کے دوران میں تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں، اور یہ موویبل ہے، لوگ آتے ہیں عبادات، مختلف جو پروگرام اینول پروگرام بنا ہوتا ہے اس میں مختلف لوگ آتے ہیں، عبادت اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا آپ ابھی حال میں ستمبر میں آپ کا یہ اینول آ رہا ہے، تو اس میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پر ان کے لیے؟ میں تمام جتنے بھی میری آواز کو سنیں گے میں ان سب کو کہوں گا
कि आप ज़रूर ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम में तशरीफ़ आएँ। आपके लिए हर साल हम मुख्तलिफ़ इंतज़ामात जो है तमाम ज़ायरीन के लिए करते हैं। इस साल भी बहुत सारी अरेंजमेंट जो है वो जारी व सारी है। मुख्तलिफ़ जो ज़ियारत कमेटी है वो लगातार इंतज़ामात को देख रही है और ज़रूर मुक़द्दसा माँ जो है वो तमाम ज़ायरीन जो दूर नज़दीक से आएंगे उनकी हिफाजत भी करती है, उन पर अपनी बरक़ात, रहम और फ़ज़ल को भी जारी रखती है। और मैं हमेशा आप सबों के लिए मुक़द्दसा मरियम के दामन में दुआ करता रहता हूँ कि ताकि हमारा मुल्क, हमारी कौम और हमारा मुल्क के जितने भी अदारे हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी होती है। वो बड़ी वफ़ादारी के साथ जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। हम उनको सराहते हैं, उनकी जितने भी वफ़ादारी के साथ खिदमत है उनको दाद देते हैं और दुआ को भी हैं कि खुदा उनके ख़ानदानों, उनके घरानों की भी हमेशा हिफाजत करे। और जो ज़ायरीन मुक़द्दसा मरियम के दामन में आते हैं कि मुक़द्दसा माँ उनकी सारी गुज़ारिशात और सिफारिशात को पूरा करें। जी नाज़रीन, आपने जाना, उनका कहना है कि जो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं उसमें तमाम मज़हब के साथ साथ मुख्तलिफ़ फ़िरका के लोग जो हैं वो भी आते हैं और यहाँ पर आकर जो है अपनी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो लेकर आते हैं और वो मुरादें लेकर आते हैं और पूरी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।